مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ آپ کی داڑھی ہے ماشاءاللہ، جس کی داڑھی نہیں ہے تو یہ نہیں کہ مرتد ہے وہ۔ فوجیوں میں تو اکثروں کی داڑھیاں نہیں ہوتی نا، تو اب یہ سارے مرتد ہیں، یہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، یہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتے یہ ہفتے، اور مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، یہ یوں نہیں کرتے تو یہ یوں نہیں کرتے۔ بھائی نماز نہ پڑھنا ایک گناہ ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہو جاتا۔ تو داڑھی نہیں ہے کسی کی، گناہ کر رہا ہے وہ، اب اس کی وجہ سے اس پہ کفر کا فتویٰ لگانا کہ اسلام سے خارج ہے، یہ غلط ہے۔ تھوڑے سے مسلمان بچیں گے، بہت ہی تھوڑے سے رہ جائیں گے۔ اسلام اتنے تھوڑے سے لوگ نہیں ہیں، اسلام ابھی اللہ کا شکر ہے 1 ارب 22 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں دنیا میں۔ ان سب کو مسلمان ہی رہنے دیں تو اس میں فائدہ ہے، اسلام کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے۔ باقی گناہگار مسلمان ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کو نصیحت کرنی چاہیے، ہدایت کے لیے کوششیں جو علماء کر رہے ہیں ان کوششوں میں علماء کا ساتھ دینا چاہیے، اور اپنے سے افضل سمجھنا چاہیے سامنے والے کو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو۔ اب آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اپنے سے افضل کیوں سمجھیں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسی برائیوں میں ہیں جو برائیاں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ سوال نہیں آ رہا سمجھ میں؟ بھائی ایک میری داڑھی ہے، ایک آدمی کی داڑھی نہیں ہے، تو داڑھی رکھنا افضل ہے یا داڑھی کٹانا؟ رکھنا افضل ہے۔ تو داڑھی والا بغیر داڑھی والے کو اپنے سے افضل کیسے سمجھے؟ پھر افضلیت کے لیے کوئی کام ہونا چاہیے نا، کام تو وہ کر نہیں رہا تو میں کیسے سمجھوں؟ نمازی اپنے آپ کو بے نمازی سے کمتر کیسے سمجھے؟ بھائی نماز پڑھنا جب افضل ہے تو نمازی کی فضیلت زیادہ، بے نمازی کی فضیلت کم۔ تو علماء کہتے ہیں 2 وجہ سے اپنے سے افضل سمجھے، 2 وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ کہ میرے اندر ایک خوبی ہے کہ داڑھی ہے اور نمازی ہوں میں، یہ خوبی ہے، لیکن کیا خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کوئی خرابی نہیں ہے؟ ممکن ہے بہت سی خرابیاں، بہت ہی تو ایسی ہوتی ہیں جو میں خود جانتا بھی ہوں گا اپنے بارے میں، اور بہت سی ایسی ہوں گی جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اور وہ جو ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا داڑھی نہیں ہے، یقیناً بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، لیکن ممکن ہے اس کے اندر وہ والی برائی نہ ہو جو آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ ماں باپ کے نافرمان ہیں، وہ نہیں ہے، تو ماں باپ کی نافرمانی بھی تو ایسے ہی جرم ہے جیسے داڑھی کاٹنا، وہ بھی کوئی چھوٹا جرم تھوڑی ہے۔ وہ خدمت کرتا ہے، آپ نہیں کرتے، اپنے باپ کو بھی نہیں پوچھتے، ماں کو بھی نہیں پوچھتے آپ۔ وہ رشتہ داری نہیں توڑتا، آپ رشتہ داری توڑتے ہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایسے بہت سارے عیب ہوتے ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، دوسرے کے اندر نہیں ہے، اور قیامت کے دن بار بار بتایا جاتا ہے نا کہ اعمالوں کو تولا جائے گا، پلس مائنس کیا جائے گا۔ آپ نے جو رشتہ داری توڑی، آپ کی برا عمل لا کے ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور وہ جو داڑھی کاٹتا تھا اس کا عمل اس کے ترازو میں رکھا جائے گا۔ اب پتہ نہیں کس کا وزن بڑھ جائے، یہ نہیں پتا، کس ہو سکتا ہے یہ قطع رحمی کا جو گناہ ہے یہ زیادہ ہو جائے قیامت کے دن، اور یہ بھی ممکن ہے کہ داڑھی کاٹنے کا گناہ زیادہ ہو جائے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جنتی ہیں یا نہیں ہیں، تو خام میں فتوے کیوں لگاتے رہیں دوسروں کے بارے میں کہ ہم اس سے افضل ہیں اور وہ ہم سے کمتر ہیں؟ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو فتوے لگا رہے ہیں آج کل، فلاں بھی مرتد، فلاں بھی مرتد، جن کو یہ مرتد کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ دین کا ایسا کام کر کے چلے جاتے ہیں جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ وہ ایسا دین کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، دین کے لیے ایسا کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف کیسا ظالم تھا، مگر قرآن مجید پر اعراب لگا کے چلا گیا، اس سے قرآن کی حفاظت ہو گئی۔ حجاج ابن یوسف کتنا ظالم تھا، مگر اس زمانے میں حجاج ابن یوسف کے دور میں اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا ہے، اور غیر مسلم اس سے جو ڈرتے تھے حکمران، اس کے بعد شاید کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جس سے اتنا ڈرتے ہوں۔ تصور نہیں تھا کہ کوئی اس کے خلاف کوئی غیر مسلم حملہ کرے مسلمان ریاست پر، اتنا ڈرتے تھے لوگ۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ جو گناہگار ہے، آپ کو اس کا ایک گناہ نظر آ رہا ہے، اس کی خوبیاں آپ کے سامنے نہیں ہیں، اور اپنی خوبیاں نظر آ رہی ہیں، اپنی برائیاں آپ کے سامنے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے شریعت نے کہا ہے کہ احتمال کے درجے میں دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھو، احتمال موجود ہے۔ دوسرا، ہمیں اس لیے افضل سمجھنے کا حکم ہے کہ فرض کر لیں آپ ہی ابھی بھی سب سے اچھے آپ ہی ہیں، آپ نے ٹٹول لیا، غور و فکر کر لیا، آپ کو اپنے اندر برائی نظر نہیں آئی، باقاعدہ لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیا آپ نے، رپورٹ سامنے آ گئی، بھائی رشتہ داری بھی جوڑتا ہے، یہ حقوق اللہ بھی ادا کر رہا ہے، حقوق العباد بھی ادا کر رہا ہے، سارے کام فٹ فاٹ چل رہے ہیں بالکل، اور سامنے والے کی اور 2-4 برائیاں آپ کے سامنے آ گئیں، نہ داڑھی ہے، نہ نماز ہے، عورت ہے تو پردہ نہیں ہے، اور برائیاں سامنے آ گئیں،
تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میں جو اچھائیاں ہیں موت تک وہ اچھائیاں آپ کے اندر موجود رہے، اور اس کے اندر جو برائیاں ہیں وہ ان سے توبہ نہ کرے کبھی بھی. اس کی کوئی گارنٹی لے سکتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ میرا خیال ہے لے سکتے ہیں آپ لوگ. اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے. کتنے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں بگڑ جاتے ہیں آخر وقت میں، اور کتنے برے برے لوگ ہوتے ہیں سدھر جاتے ہیں آخری وقت میں. کافر کے بارے میں بھی یہ احتمال ہے کہ اسلام قبول کر لے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، ہم نے بچپن میں حدیث پڑھی تھی لیکن اس کا مشاہدہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ ایک آدمی نیک عمل کرتے 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 جنت کے قریب ایک بالش رہ جاتا ہے جنت میں، اور اس میں کتنا فاصلہ رہ گیا؟ ایک بالش. اس کی مت ماری جاتی ہے ابھی، یعنی اس کی موت بالکل قریب ہوتی ہے کہ وہ گناہوں والی زندگی شروع کر دیتا ہے، حالانکہ پوری زندگی نیک رہا. بس اب مرنے کے قریب ہے تو اب تو جائے گا نا سیدھا جنت میں. تھوڑے دن رہ گئے، اس کو نہیں پتا کہ میں مرنے والا ہوں. اللہ کو پتا ہوتا ہے، فرشتوں کو اللہ اگر بتا دیں تو فرشتوں کو پتا چل جاتا ہے، ورنہ فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہوتا. لیکن اتنا ہوتا ہے کہ اب یہ بالکل جنت کے قریب پہنچ گیا. 2 دن رہ گئے اس کی زندگی میں، 80 سال تک نیک پرہیزگار بن کے رہا، 2 دن رہ گئے اس کی زندگی میں، اب جنت میں لیکن اس کی مت ماری جاتی ہے اور یہ کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے تقوی کی زندگی. اس کو نہیں پتا ہوتا میری زندگی میں 2 دن ہے. اگر پتا ہوتا پھر تو کہتا بھائی 2 دن رہ گئے، جہاں 80 سال نکال دیے 2 دن بھی نکال دو. موت کا پتہ نہیں ہوتا کسی کو، تو یہ برے اعمال شروع کر دیتا ہے اور اس کی موت آ جاتی ہے. نبی نے فرمایا ایک بالش جنت کے قریب تھا مگر گیا کہاں؟ جہنم میں. کیونکہ آخری عمل کا اعتبار ہوتا ہے، لاسٹ میں کیا حالت تھی آپ کی، لاسٹ میں کیا تھے آپ. اور فرمایا بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ برے اعمال کرتے 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 جہنم کے قریب پہنچ گیا، ایک بالش. نہیں یاری میرا خیال ہے بات، اسے نہیں پتا کہ میری زندگی میں 2 دن باقی ہیں، یہ تو سمجھ رہا بھی زندہ رہوں گا، لیکن اسے ندامت ہو جاتی ہے. توبہ کرو یار، آئندہ زندگی شریعت کے مطابق گزارو. سارے گناہوں سے توبہ کی اور اگلے دن مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو تو کہاں گیا؟ جنت. لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، اکثر تو وہی ہوتا ہے پوری زندگی شریعت پہ گزری ہو تو آخر بھی شریعت پہ، پوری زندگی شریعت کے خلاف تو آخر بھی شریعت کے خلاف، لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے. تو یہ احتمال موجود ہے کہ جس سامنے والے کو آپ برا سمجھ رہے ہیں ممکن ہے کہ یہ ان 100 میں سے ایک ہو جنہوں نے آخری زندگی میں توبہ کرنی ہے، اور ممکن ہے آپ ان 100 میں سے ایک وہ نیک ہوں جو آخری وقت میں بدل جائیں گے. یہ خطرہ موجود ہے. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بزرگ کا. دینی و اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے. جزاک اللہ.